شنو شو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل عالم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گلگت بلتستان اپنی خوبصورتی، ثقافت، رسم رواج اور سماجی اقدار اور سیاسی اور سماجی اقتدار کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، آج میں شہر اقتدار سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ایک خوبصورت اور تاریخی گاؤں ڈموٹ سنگ میں موجود ہوں۔ بدقسمتی سے یہ علاقہ سیاسی اہمیت کے باوجود یہ بہت ہی محرومیوں کا شکار ہے۔ جو اسی وجہ سے آج بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے علاقے کے معززین، جن میں سب سے پہلے نمبردار جرگدار اعلیٰ، جسے ہمارے زبان میں جمعدار بھی کہتے ہیں، حجاز صاحب موجود ہیں، ہمارے معزز جرگدار منظور احمد صاحب موجود ہیں، سید عالم بھائی موجود ہیں۔ آج ان سے اس علاقے کے محرومیوں کے حوالے سے اور اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں بات سب سے پہلے ہماری ایک تہذیبی ایک روایت جو ہے علاقے کی جرگے، اس کے حوالے سے سٹارٹ کریں گے۔ حجاز صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے سماج میں جرگہ کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری یہ درینہ خواہش تھی کہ یہاں کوئی میڈیا کا نمائندہ آ جائے اور ہمارے علاقے کے مسائل کو وہ عالمی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ اس کو اجاگر کریں۔ تو آج آپ ہمارے پاس آئے ہیں اسی سلسلے میں، تو اس کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، جرگہ یہ ایک ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ڈموٹ کے اندر مختلف کمیونٹی، ہمارے اپنے علاقوں کو دیکھتے ہوئے ہم جرگے کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ مختلف کمیونٹی کی طرف سے متفقہ طور پر تشکیل پانے والے لوگوں کا ایک ایسا ووٹ یا ایسا گروپ جو یکساں خیالات رکھتا ہو اور علاقے کے علاقائی فلاح بہبود اور اصلاحی معاملات میں مداخلت کرتا ہو اور اس کے بارے میں سوچتا ہو، اس کو جرگہ کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جرگہ وقتاً جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ہمارا جہاں پہ جرگہ ہوا شاؤٹ کے اندر، شاؤٹ علاقہ، تو یہاں پر دو خاندان ایسے تھے جو 6 سال سے دشمنی میں جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ تو ہمارے جرگے کے توسط سے ان کا جو ہے نا وہ معاملہ حل کر لیا گیا۔ ہمارے جرگے نے نثار احمد ہمارے جرگے کا حصہ ہے، نثار بھائی، تو ہم نے ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ ان سے ملیں اور ان سے رائے لینے کے بعد اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں۔ تو انہوں نے ان سے رائے لی اور ہمارے جرگے کے کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کر کے انہوں نے اس معاملے کو حل کر لیا۔ تو یہ 6 سال سے پرانی دشمنی ان کی چلتی آ رہی تھی، وہ ابھی دوستی میں بدل گئی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے جرگے کے۔ ہمارے سماج میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے مسائل آپس میں بیٹھ کر گاؤں کے حدود کے اندر، علاقے کے حدود کے اندر ہم خود ہی حل کرتے ہیں اور اس کو تھانہ، کچہری اور مختلف ایسے جگہوں پر عدالتوں تک جانے نہیں دیتے، ہم خود ہی اس کا وہ معاملہ حل کرتے ہیں۔ سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ لوگ کام کرتے ہیں جس سے علاقے کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ڈیولپمنٹ کی جب بات آ جائے تو ویسے جرگے کا ہمارے علاقے، اس علاقے کی ترقی کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ علاقے کا کیا کردار رہتا ہے جرگے کا؟ ہمارے علاقے کا ڈیولپمنٹ ترقیاتی اس کے حوالے سے بھی تو بڑے کردار ہیں، لیکن کچھ اہم جو ہمارے جرگے نے امور سر انجام دیے، اس میں فارسٹ کی کنزرویشن ہے اور وائلڈ لائف کی کنزرویشن ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے جو کنزرویشن کے اوپر، فارسٹ کے اوپر ہمارے بندے کام کریں، انہوں نے انتھک کوششیں کی، محنت کی اور فارسٹ کو تباہ ہونے سے بچایا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے جرگے کی اتفاق ہے کہ فارسٹ جنگلات سے کوئی جو زندہ درخت ہیں ان کو کاٹنے کے اوپر پابندی ہے۔ کئی سالوں سے ہم نے اس کو پابندی امپوز کیا ہوا ہے، تو کٹائی کے اوپر پابندی، مکمل پابندی ہے۔ صرف وہ لکڑی
جو بالکل سوکھ چکی ہے اور مزید وہ مطلب جو ہے نا بڑھ نہیں سکتی ہے، اس کو کاٹ کر لانے کی اجازت ہے، وہ بھی علاقے کے حدود کے اندر جلانے کی حد تک، یہاں سے باہر وہ لکڑی نہیں لے کے جا سکتے۔ تعمیراتی لکڑی اور بالخصوص یہ کنزرویٹ لائف بالکل بالکل یہ کنزرویٹ ڈیٹ اینڈ فال جو درخت ہیں ان کے ان کی اجازت ہے، وہ بھی علاقے کی حدود کے اندر، بالکل یہاں سے باہر نہیں جانا۔ اس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ڈموٹ جرگے کی میں نے دیکھا تھا کافی 1.5-2 سال پہلے، جو ایک بہت اچھی وہ تھا، شکار ہو گیا تھا یہاں پہ اس علاقے کے جی، اندر، وہ بھی تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سر، جرگے کے تھرو ہی میرا خیال یہ ہو گیا تھا۔ بالکل بالکل تقریباً 8-10 سالوں سے میرے خیال میں کوشش تھی، بہت کوشش رہی ہے، اور ہمارے بھائیوں کی جرگے کے جو ہمارے نمائندے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو جنگلات کے بندے ہمارے ساتھ ہیں کنزرویشن کے، ان کی بڑی محنت ہے، ان کی محنتوں سے وہ ممکن ہوا، اور ہنٹنگ ہوئی پچھلے سال، تو اس کے اوپر تقریباً ہمیں ملے ہیں کوئی 4,86,00,000 روپے کمیونٹیز کو مطلب جو نے ملے ہیں۔ اب وہ پیسے بھی کسی وجہ سے عدالت میں زیر سماعت ہیں، اب وہاں سے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم علاقے کے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کریں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ویسے اگر بات کی جائے تو علاقے کے عوام کا کتنا آپ لوگ سے تعاون رہتا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے یہ آپ لوگوں کو اوپر اعتماد کرتی ہے، آپ لوگوں کی باتیں مانتی ہے؟ جی ہاں، نوجوان نسل کا ہمارے اوپر بھرپور اعتماد ہے، اور علاقے کی عوام بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہے ہر معاملے میں۔ ویسے دیکھا جائے تو اس سال دیکھنے کو یہی ملا، دسمبر سے پہلے گھاس چرائی کا جو معاملات تھے وہ جرگے کی بات مانتے کسی حد تک، یا مکمل اس پہ پابندی جب آپ لوگوں نے عائد کی تھی وہ مکمل بین ہو گیا تھا، وہ گھاس چرائی جو آپ لوگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں اسپیسیفک ٹائم؟ جی وہ ہمارے یہاں پرانے قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ فصلوں کی کاشت اور فصلوں کی کٹائی کے اوپر ہماری کمیونٹی کا مکمل اتفاق ہوتا ہے، وہ ایک ہی سیزن میں کاشت کرتے ہیں اور ایک ہی سیزن میں اس کی کٹائی کرتے ہیں، کوئی خاص ڈیٹ مقرر کرتے ہیں، کچھ ہفتوں کی کچھ مہینوں کی، تو اس کے اندر کاشت بھی ہوتی ہے فصلیں، اور جب وہ پک کے تیار ہوتی ہے تو پھر ان کی ایک ڈیٹ دی جاتی ہے، اس ڈیٹ کے بعد اس کی کٹائی کی اجازت ہوتی ہے، تو لوگ پھر کٹائی کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم نے ڈیٹیں مقرر کی تو لوگوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا، کچھ ایک کا دو کا ایسا کیس سامنے آیا، لیکن وہ انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جرگے کی کامیابی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ڈموٹ سینک کے اندر اس وقت کن مشکلات، ڈموٹ سینک کے اندر جرگے کو کن مشکلات یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ شکیل بھائی، یہ بڑی اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ہمارے علاقہ آپ کو پتہ ہے بیکورڈ علاقہ ہے، اپنی خوبصورتی کے علاوہ لحاظ سے تو یہ منفرد ہے، لیکن یہاں جتنا یہ خوبصورت ہے اس حساب سے مسائل بھی ہیں، مسائل بھی کافی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے زندگی کے اندر ان کا بڑا دخل رہتا ہے۔ بجلی کا یہ ہے، ہمارے پاس 3 پاور ہاؤس ہیں، کارکردگی کی لحاظ سے دیکھا جائے تو فیس ہمارے جن کے 3 فیس ہیں پاور ہاؤس کے، فیس 2، فیس 3 اور فیس 4۔ فیس 1 تو بہت پرانے زمانے میں تھا، وہ ابھی میرے خیال میں خراب ہے، بالکل وہ فعال نہیں ہے، تو 2، 3 اور 4 جو فیس ہیں یہ فنکشنل ہیں۔ کارکردگی میں 2 اور 3 قدرے بہتر ہیں، لیکن 4 کا یہ ہے کہ اس کی حالت انتہائی مطلب جو ہے نا خراب ہے، زبوحالی کا شکار ہے۔ یہ غفلت، محکمہ برقیات کی غفلت کی وجہ سے مطلب جو ہے نا ہمیشہ علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نان کوالیفائڈ اور نان ٹیکنیکل اسٹاف ہیں، اور یہاں پھر مشین کی جو ضروریات ہیں جن کو الائن مٹیریل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ٹربو آئل ہے، اس کے ٹولز ہیں جو خراب ہوتے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان چیزوں کا فقدان ہے کہ جس کی وجہ سے مشینوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے لے جانے میں پھر گورنمنٹ کا ایک پروسیس کے تحت یہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ویسے اگر ایسا کوئی جرگہ، کوئی ایسا میکنزم بنائے گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں پہ ایسے ٹیکنیکل لوگوں کی بھرتیاں ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس ہمارے علاقے کے اندر بیٹھ کے ہی وہ ایک ایسا کوئی جو ہماری بجلی کی جو جنریشن ہے اس کو پراپر مینٹین کر کے، یہ مشینوں کو مینٹین رکھے، اس کے ایسے کوئی مطالبہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ سے کیا ابھی تک؟
جی ہم اس حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں. ہم نے کئی بار ایس سی صاحب سے بھی اور جو ان کا چیف ہے اس سے بھی, سیکرٹری صاحب سے بھی اس حوالے سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں. امید ہے مستقبل قریب میں مسائل حل ہوں گے. لیکن ایک ایشو یہاں پہ بجلی کی طرف سے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ یہاں کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں پہ بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں اور کچھ مستقل جو ہے نا وہاں حاضر نہیں ہوتے ہیں, تو اسٹاف کی کمی ہے. تو اس حوالے سے ہم حکام سے, محکمہ برقیات اور دیگر حکام جو ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ایسے ان کی نگرانی کریں, اور جو اسٹاف غیر حاضر ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں تو وہ کم سے کم حاضر ہو جائیں, تو علاقے کے مسائل حل ہونے میں کافی معاون ثابت ہوگا. ویسے اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو بجلی تو ایک ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو سڑکیں ہیں اور دیگر جو ہمارے جو بیسک نیڈس ہیں, چیزیں ہیں, وہ بھی صحیح پراپر ہمارے ادھر علاقے میں نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی ہاں, سڑکوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا محکمہ برقیات کی غفلت ہے, اسی طرح PWD بھی محکمہ ہے, اس کے اندر بھی کچھ ایسی غفلتیں ہیں تو جس وجہ سے سڑکیں بھی خستہ حالی کا شکار ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ عوام کی طرف سے بھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے. مثلاً کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں تو اس کا احتیاط نہیں کرتے, وہ سڑکوں کے اوپر پانی آ جاتا ہے تو سڑکیں اس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں یہاں پر کچھ خرابیاں عوام میں بھی ہیں اس حوالے سے کہ وہ اس کے اوپر دھیان دیں. اگر پانی کھیتوں میں مطلب وہ ہو جاتا ہے, پانی دیتے ہیں تو فوراً اس کے بعد اس کو بند کر دیں اور کم سے کم پانی کو سڑکوں کے اوپر جانے نہ دیں. بالکل, اور جیسے ہمارے یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کی وجہ سے جتنی بھی سڑکیں بنتی اس کے اوپر پراپر ایک میکنزم اور اس کی جو ڈیولپمنٹ پلاننگ جو ہوتی وہ نہیں ہوتی, جس نالیاں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہاں بالکل سیراب ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ویسے دیسی زبان میں ہونسل کہتے ہیں وہ تو نکلتا ہے. انہوں نے جب سے روڈ بنایا ہے تو ہونسل والی جو ہماری ایک جو نالی ہوتی ہے دو طرف سے بالکل چھوٹی نالی ہوتی ہے, کہیں پہ تو ہے ہی نہیں اور کہیں پہ مطلب جو ہے تو وہ بھی خراب ہے, بھری پڑی ہے. بڑی پڑی. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تعلیم اور صحت یہ تو بھی مین ستون ہے, بالکل سٹول ہے نا, مین فنومناس ہے جو ہمارے علاقے کے اندر اس وقت نہ کوئی ہمارے پاس ایسی اچھی کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کوئی لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے کوئی کالج ہے, اسکول جو ہے وہاں پہ ٹیچر اویلیبل نہیں. تو اس میں جرگہ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جی اس حوالے سے بھی ہمارے علاقے میں تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اسکول کے اندر اسٹاف کی کمی ہے تقریباً اسکولوں کے اندر. اس میں سر فہرست یہ ہمارے گرلز اسکول منوٹ ہے جو وادی ڈموٹ کے اندر واقع ہے. یہاں اسٹاف کی انتہائی مطلب جو ہے نا وہ فقدان ہے. یہاں پر ایک سلسلہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ یہاں پہ پوسٹنگ ہو کے آتے ہیں یا یہاں پہ ان کے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ اپائنٹمنٹ کے بعد فوراً جو ہے نا سیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پیچھے پھر وہ ویکنسی پور کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا ایک پروسیجر رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اس سلسلے سے پھر دوسری ٹیچر آنے تک تقریباً 3-4 سال کا وقفہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ٹیچرز کا فقدان ہوتا ہے اور طالبات کی جو تعلیم ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے. حال ہی میں ہمارے پاس ہے کہ ادھر میڈم آئی تھی, وہ 18 سکیل کی 18 گریڈ کی تھی. وہ پوسٹ ہونے کے بعد تقریباً 3 مہینے کے بعد پھر وہ یہاں سے 6 مہینے یہاں رہی, اور یہاں کی جو SMC نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہو تو آپ کم سے کم کمیونٹی کے مطلب جان کام میں یہ بات ڈالیں گی اور ہمیں ریلیف ملے گا تو پھر آپ یہاں سے چلی جائیں گی. لیکن انہوں نے کمیونٹی کو بھی نہیں بتایا, متعلقہ DDO کو بھی نہیں بتایا, اور خاموشی سے جو ہے وہ ایک ایسا سکول یا جس کو سیپ کے نام سے مطلب جو نا جانا جاتا ہے, وہاں صرف 9 سکیل کی ٹیچرز ہوتی ہیں, وہاں 18 سکیل کی ایک ٹیچر جا کے بیٹھ گئی ہے. اور ہم نے اس حوالے سے قرارداد بھی پاس کیا ہے, حکام بالا کو بھی اس حوالے سے ہم نے ان کو اطلاع دی ہے. ابھی ہم نے یہ پروگرام بھی بنایا ہے کہ ہم نے قرارداد بھی پاس کیا ہے. گورنمنٹ اگر اس کو واپس لے کے آتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے, نہیں آتی ہے تو پھر اس معاملے کو ہم آگے تک لے جائیں گے, اور اگر نہیں ہوا معاملہ حل تو پھر ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے طالبات طلباء کو لے کے, اور اس کا پھر جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ انتظامیہ کے اوپر ہوگی. بالکل. ویسے صحت بھی تو ہمارے مین وہ ہے
ایشو ہے یہاں کا نا. تو دیکھا جائے تو اس علاقے میں کوئی بڑی ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی ڈسپنسری نہیں ہے, جو ہے وہاں پہ اسٹاف نہیں ہے, اسٹاف ہے تو اگر دوائی نہیں ہے, یہ سارے چیزیں بھی اس علاقے کی بہت بڑے مسائل ہیں. تو اس کے حل کے لیے بھی جرگہ کچھ سوچ رہی ہے؟ بالکل بالکل, اس حوالے سے بھی ہم کئی بار ڈی ایچ او صاحب کے پاس بھی گئے ہیں, سیکٹری ہیلتھ سے بھی کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے. ادویات کی کمی ہے اس علاقے میں. بلڈنگیں تو دو بنی ہوئی ہے, یہ گشوٹ کے اندر ایک بلڈنگ بنی ہے بہت خوبصورت, اور ایک بلڈنگ یہ بارگن کے علاقے میں فلکن میں بنی ہے. وہاں بھی یہ ہے اسٹاف کی شارٹیج ہے. ہم چاہتے ہیں یہاں ایک دو نرس بیٹھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھ جائے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ہمیں نرسنگ کا ایک ایسا 3-4 ایسے اسٹاف یہاں پہ دیا جائے, کوئی اگر دن میں ہے تو 2 کی ڈیوٹی رات میں بھی لگے, تاکہ رات کو اگر کوئی ایمرجنسی کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ وہاں اپروچ کریں اور فرسٹ ایڈ کم سے کم یہاں لوگوں کو ملے. تو اس حوالے سے اسٹاف کی شدید قلت ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم حکام سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس علاقے کی طرف بھی نظر کرم کریں اور علاقے کے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو جائیں. ہاں بالکل, ویسے گورنمنٹ کو اگر ہم ریکویسٹ ہی کرتے رہیں تو کبھی بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو ویسے جرگے نے مل بیٹھ کے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے جس سے گورنمنٹ کو تھوڑا بہت زیادہ پریشر آ جائے, وہ جلد از جلد ہمارے یہ جو مطالبات ہیں یا یہ جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرے؟ جی, ہمارا پلان تو اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ تو کافی کی ہے, لیکن پلان ہم بنا رہے ہیں کوئی ایسا جامع ہم منصوبہ ترتیب دیں کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے, وہ ہمارے باتیں ماننے پہ مجبور, مطالبات ماننے پہ مجبور ہو جائے, تو وہ عنقریب ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اگر گورنمنٹ آپ لوگوں کسی سارے مطالبات نہیں مانتی ہے, کوئی بھی ایک مطالبہ بھی, جتنے بیسک جو نیڈز ہیں, جو مسائل ہیں, جو ہمارے دیکھا جائے تو پاکستانی رول کے مطابق وہ بیسک جو 4-5 ضروریات زندگی ہے وہی ہمیں یہاں میسر نہیں ہے, تو اگر وہ نہ دینے پہ اگر جرگہ اپنے لوگوں کو لے کے کوئی سڑکوں تک جا سکتی ہے, کہ بلاٹ کر سکتی ہے جا کے؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ کوئی بھی ملک کسی کو کسی شہری کو کسی بندے کو اپنا شہری بناتے ہیں تو شہریت کا اصول یہ ہے, پہلے اس کو حقوق دیتے ہیں, اس کے بعد بیسک رائٹس اس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس ملک کا, اس علاقے کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہاں کے اس ملک کے اس گلگت بلتستان گورنمنٹ کے شہری ہیں, تو ہم بھی مطلب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں ہوا تو پھر کوئی لائحہ عمل اس کے اوپر تیار کریں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ لیٹس سی کیا ہوتا. یاسر صاحب, آپ کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ. معزز جرگہ آپ لوگوں نے ہمیں قیمتی وقت دے کے ہمارے ساتھ بیٹھے, اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کیا, تو آپ لوگ کا بہت شکریہ. ہم تہ دل صاحب کے مشکور ممنون ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ڈموٹ علاقے کے, کیونکہ سنا افسال ہونے کی وجہ سے ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس علاقے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جتنا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ہم کریں گے. تو ویسے ناظرین, جرگہ پورے گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر علاقے میں ہے. یہ ہمارے تہذیب ہے, ہماری روایات ہے, جو ہمارے ثقافت اور ہمارے علاقے کے اقدار کو دیکھتے ہوئے یہ جرگے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور علاقے کے چھوٹے بڑے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو سالو آؤٹ کرنے میں جرگہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ناظرین, مجھے یہاں پہ ایک اجازت دیجیے گا, ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد.